اور کسی کی عزت کو چھال کے وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ مرد ہو کے ایسے تو میں سب کو نہ مت کہوں گی کہ آپ لوگوں کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں کہ دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیوں کی تذلیل کرنا. میں نہیں کہتی کہ میں کوئی ایک بہت ہی نفیس قسم کی لڑکی ہوں. غلطیوں کا اطلاق ہر ایک انسان سے ہوتا ہے. میں خود بھی ایک انسان ہوں, لیکن کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری لائف کو جیرن کریں یا میری لائف میں انٹرپٹ کریں. اچھا کروں گی برا کروں گی اس کا فائدہ نقصان مجھے خود کو ہوگا. تو جب میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی, آپ لوگوں کی غیبت نہیں کر رہی, آپ لوگوں کی ٹو میں نہیں لگ رہی, آپ لوگوں کی وہ نہیں کر رہی, تو آپ لوگوں کو کسی نے یہ حق نہیں دیا. تو یہ میں اگر خاموش ہوں یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بزدل ہوں یا ان سے ڈرتی ہوں. ہمیشہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈری, لیکن اپنے لیے انصاف پاکستان میں بھی لیے. یہاں پہ لینا بہت ہی مشکل تھا اور دشوار تھا. تو یہ تو پھر ایک لنڈن ہے, اور لنڈن میں جب 3 ادارے یہاں کے پاورفل ادارے میرے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہیں اور وہ خود مجھے گائیڈ کر رہے ہیں اور خود مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی. یہاں پہ انشاءاللہ دیر ہے اللہ کے آگے, اور دیر نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے سب چیزیں. آپ کو پتہ ہے انسان کی زبان سے انسان کے کریکٹر کا, انسان کی ایجوکیشن کا پتہ چلتا ہے. آپ ڈگریاں چسپا نہیں کرتے ماتھے پہ کہ ہم کوالیفائڈ لوگ ہیں. آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کی پرسنالٹی, آپ کے اقوال افعال تقاریر بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہو. تو وہ جس طرح کے الفاظ میرے لیے استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کا الفاظ کا چناؤ میرے لیے کر رہے ہیں, کیا یہ مناسب ہے اس طرح کی باتیں کسی لڑکی کے بارے میں کرنا؟ اگر آپ کسی کو اس طرح کی تنقید کرنا, آپ تنقید کریں, تنقید کرنا آپ کا حق ہے, لیکن ابیوزنگ کرنا, گالم گلوچ کرنا, آپ کو پتہ ہے منافقین کی علامت ہے گالم گلوچ کرنا. اور عبداللہ بن ابی کی نسل میں سے ہیں, جہنم کا سب سے نچلا درجہ انشاءاللہ ان کا وہ ہوگا. میں تو نہ گالم گلوچ کرتی ہوں نہ میری الفاظ ایسے ہیں. میں جب بھی بات کرتی ہوں میں سوچ سمجھ کے کرتی ہوں, اور میری ایجوکیشن, میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں کتوں کے پیچھے بھونکوں. میرے جسم میں جب تک سانس ہے تو میں تو خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان صاحب ہیں تو مجھے پسند ہے, میں ان کو آئیڈیلائز کرتی ہوں. کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے لیے میں نے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جتنی میری وسعت تھی, استطاعت تھی, جتنی میری کیپیسٹی تھی, ان کے لیے میں نے ہمیشہ سے آواز اٹھائی ہے. کیونکہ ایک حق کی آواز تھی, سچ کی آواز تھی, اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو ان پہ ظلم ہوا ہے. اور ایسا ظلم کی جس کی مثال نہیں ملتی کسی پولیٹیشین کے ساتھ, اس سے پہلے ایسا ظلم نہیں ہوا جس طرح ان کے گھر کی عزت کو اچھالا گیا. اور ایک فیک کیسز کے اندر, فیک ایلیگیشن کے اندر, جن کے اندر سزا کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا, ان کیسز میں ان کو اس طرح. اور ہم سب سے زیادہ انسپائر اس چیز سے ہوئے کہ خان صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ابھی بھی بہادری کا جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بھاگے نہیں ہیں, ڈیل نہیں کی, ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا. تو ہم کیوں نہ بولیں؟ میں تو میرے جسم میں جب تک سانس ہے تو میں تو خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان صاحب ہیں تو مجھے پسند ہے, میں ان کو آئیڈیلائز کرتی ہوں, اس لیے کہ ان پہ ایک ظلم ہو رہا ہے. اور یہاں پہ بھی کوئی کنوکیشن ہوتا ہے یا کہیں پہ کچھ بھی مطلب گیدرنگ ہوتی ہے, یا جہاں پہ یہاں پہ پاورفل جو لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں جا کے ان کے سامنے اس بات کو ضرور رکھتی ہوں کہ پلیز خان صاحب کو انصاف دلائیں, اور مطلب ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. تو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں نے ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو میں ابھی بھی استدعا کروں گی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, تو خدا را اتنا ظلم مت کریں, کیونکہ ظلم ہمیشہ اندھیروں کی شکل میں آپ لوگوں کے آگے آئے گا. تو ابھی بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے دعائی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے, اور وہ فاتح ہو کے باہر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر عمران خان کی پارٹی کی ایک ادنیٰ سی ورکر تھی یا جو بھی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ, اور خان صاحب کی وجہ سے جوائن کیا, خان صاحب کی وجہ سے وہ, تو یہ نہیں کہ کسی سیٹ کے لیے یا کسی اس کے لیے کہ خان کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی سیٹیں نہیں تھیں. جن کے پاس سیٹیں تھیں وہ سارے لوٹے ہو کے بھاگ گئے. جہاں پہ بولنے کا وقت آیا وہ سارے کے سارے نامرد نکل گئے, حرام خور نکلے, اور سب نے جہاں پہ ان کو قربانی ایکچوئل میں دینی چاہیے تھی وہاں پہ آ کے وہ ٹھوس ہو گئے, اور اس طرح کی وہ کی. اور میں ان تمام ورکرز جو کہ ادنا سے ورکر تھے, انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے جا کے جیلوں میں اپنی جانیں قربان کی, اور جس طرح کی انہوں نے مار پیٹ کا سامنا کیا, ان کی فیملی کو, میری خود فیملی ہریس ہوئی ہے عمران خان کی وجہ سے, اور ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے. ہمارے گھر کے خود لوگ اغوا ہوئے جن کو اغوا کیا اور ناجائز طریقے سے جا کے ان پہ تشدد ہوا, اور پھر ان کو بلیک میل اور ہریس اور تھریڈ کے چپ کرا دیں گے. وہ خان صاحب کی وجہ سے میرا نام کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں ہے کہ میں پاکستان جا ہی نہیں سکتی, میں ایگزٹ ہی نہیں کر سکتی. باقی میں نے تو کوئی ایسا گناہ یا کوئی بھی ایسا نہیں کیا ہوا. تو یہ سب سزائیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے مل رہی ہیں, اور ہم ان کو خوشی خوشی قبول کریں گے. مطلب جب میں نے اپنی جان بچائی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اب پاکستان نہیں آ سکتی, تو انہوں نے اٹھا کے بلال کو جس طرح سے کنڈیکٹ کیا, اور مطلب 13-14 ڈیز جس طرح اس پہ وہ ہوا, اور اس پہ کیا کوشچن کر رہے تھے. وہ خود تو پیپل پارٹی کو مطلب وہ کرتے, سپورٹ کرتے. حریم کدھر ہے, حریم کے پیچھے کون ہے, کیوں وہ یہ کر رہی ہے, وہ عمران خان کے حق میں ویڈیوز کیوں بنا رہی ہے, وہ عمران خان کے لیے آواز کیوں اٹھاتی ہے, یہ سارا کچھ تو اسی وجہ سے ہوا.
تو مطلب فیملی کو جو ٹارگٹ کیا گیا تو صرف اور صرف خان صاحب کی وجہ سے کیا گیا. باقی تو ہم نے ایسے کوئی کرائم یا ایسے کوئی جرم نہیں کیے ہوئے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا ہم کوئی پاکستانی نہیں ہیں یا ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے پاکستان میں سیف نہیں ہیں. صرف اور صرف خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے جو سزا مل رہی ہے. تو ابھی اگر ہم اعلان کریں کہ خان کو سپورٹ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے پاکستان کے راستے کھل جائیں گے اور پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے اور پاکستان میں کوئی دشواری ہی نہیں ہوگی. دیکھیے پہلے بھی میں پاکستان میں تو نہیں رہتی تھی, میں ٹرکی میں تھی. مطلب مستقل طور پہ میرے عائش پذیر ٹرکی میں تھی اور ٹرکی میں میں نے ایک اپنا گھر اور ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہاں پہ آپ آزادانہ اپنی زندگی گزار سکتے ہو. کیونکہ پاکستان کے اندر آپ لوگ ہماری سرزمین ہے لیکن اپنی سرزمین پہ رہتے ہوئے لوگوں کی کرٹیسزم کا اس طرح آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سیو نہیں ہوتے. آپ کے جیسے ابھی ان حالات میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ جس طرح سے گھروں میں سے گھس کے لوگوں کو مار کے اور لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ بندہ کس کے پاس جائے انصاف لینے کے لیے؟ کس کے پاس جائے؟ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. آپ حق کے لیے بول ہی نہیں سکتے. حق کے لیے بولو گے تو آپ کو مار پڑے گی, آپ کو مار پٹے گی. حق کے لیے بولو گے تو آپ کو بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. حق کے لیے بولو گے تو آپ کے اوپر آ کے آپ کے گھر کے اندر مخفی کیمرے لگا دیے جائیں گے تاکہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی ہیں وہ بھی پبلک کیے جائیں اور یہ لوگ بلیک میل ہوں اور ہریس ہوں. تو مطلب ان لوگوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے بہت پہلے ہی ہم لوگ موو ہو چکے تھے ٹرکی. لیکن یہ تو حق کے لیے آواز بلند کرنا تو نہیں چھوڑوں گی نا. میں کسی بھی کونے میں ہوں, چاہے میں ٹرکی میں ہوں, چاہے میں یو کے میں ہوں, چاہے کہیں بھی ہوں. لیکن پاکستان میں ابھی جو خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ ہوا اس میں انہوں نے میرا نام جو ہے تو وہ بلیک لسٹ کر دیا, جس کی وجہ سے پاکستان میرے لیے جانا بہت مشکل ہو گیا اور میں نہیں جا سکتی. میں پہلے سے الحمدللہ ڈول نیشنل تھی. میرے پاس پہلے ٹرکش پاسپورٹ بھی تھا, پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ میرے پاس ٹرکش پاسپورٹ بھی تھا. جب میں یہاں پہ آئی تو میں آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی 3-4 دفعہ اور 5ویں دفعہ جب میں آئی تھی تو میں کوئی وزٹ ویزے پہ نہیں آئی تھی. میرے پاس کوئی وزٹ ویزا نہیں ہے کہ میں یہاں وزٹ ویزے پہ ہوں. اگر میں وزٹ ویزے پہ ہوتی تو اس طرح کی فیسلٹی مجھے مل سکتی تھی جس طرح کی فیسلٹی مجھے دی گئی ہیں یا جس طرح سے مجھے توجہ مل رہی ہے. یا میں وزٹ ویزے پہ جا کے کیسے پارلیمنٹیرین بن سکتی ہوں یا کیسے جا کے پولیٹکس کو جوائن کر سکتی ہوں, یا یہاں پہ آ کے کیسے میں یہاں پہ اس پارٹی میں بھی میری بنیاد رکھی گئی اور ابھی انیشلی میرا سٹیج ہے اور وقت سے پہلے ہی لوگ آ کے وہاں پہ بھی دبوچ لیں. پہلے تو NCA کو خط لکھ رہے تھے اور پتہ نہیں پارٹی کے تمام ممبران اور اس کو کر لیں اور وہاں پہ بھی تو صحیح نہیں کہ پہلے آپ اپنی بنیادیں اتنی مضبوط کر لو کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے, دشمن ادھر ادھر سے آپ کو پھر آ کے آپ چیز کو ایکسپوز کرو. تو مجھے اپنی بنیاد تو مضبوط کرنے تھے, الحمدللہ مضبوط ہے, لیکن ابھی مجھے یہاں پہ اپنی کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ تک تو پہنچنے تھے. مجھے دیکھیں مجھے پبلک سپورٹ نہیں چاہیے, مجھے اداروں کی سپورٹ چاہیے. تو مجھے اداروں کی سپورٹ یہاں پہ بھی اداروں کی سپورٹ مجھے یہاں پہ ہی اداروں کی سپورٹ مل رہی ہے. مجھے پبلک سے نہیں چاہیے, مجھے پبلک جو میرے فین ہیں ان سے جو میرے فین ہیں ان کی مجھے دعائیں چاہیے. لیکن نہیں ووٹ پبلک دے بھی تو پبلک کے ووٹ سے یہاں پہ ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر پبلک کا ووٹ ضائع ہے. عمران خان کو ووٹ عمران خان کو ووٹ پڑے اور پرائم منسٹر کو یہاں پہ دیکھیں ادارے میں جو منتخب نہ کروائے. آپ نے کہا سپورٹ, میں نے کہا مجھے خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اداروں کی سپورٹ چاہیے تھے. ابھی جب مجھے یہاں پہ انصاف ملے گا انشاءاللہ اور مل رہا ہے تو آپ خود دیکھیں گے تو میں اس سے بہت ہیپی ہوں کیونکہ سب آپ کے لیے ادارے کرتے ہیں. جیسے ابھی میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے, عوام نے تو مجھے آگے وہ نہیں کرنا, یا عوام نے چیزوں کو فرنسک کر کے سچائی وہ نہیں کرنی. ووٹ عوام وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا انشاءاللہ, دے دے گی, کیوں نہیں دے. لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ووٹ نہیں دیں گے. جس طرح سوشل میڈیا کے اندر میں ایک ٹک ٹاکر تھی لیکن دنیا میں گوگل پہ میرا نام آیا اور اس سے میڈیا چینل یا کوئی بھی ناواقف نہیں ہے, تو دنیا میں آپ کا نام اگر ایک اس میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی لگتی ہے. خود دیکھ سکتے ہو کہ اس کی پاپولیرٹی کہاں تک ہے. تو یہ فیم, یہ پاپولیرٹی, یہ چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میری لک کتنی خراب ہو سکتی ہے کیونکہ میں اپنی لک پہ بلیو کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی لگتی ہے الحمدللہ. تو میرے اللہ نے کبھی میرے ساتھ, لوگوں نے برا کرنا چاہا میرے ساتھ اچھا ہوا. ابھی لوگوں نے میرے اگینسٹ کھڑا کھودا, اس کے بدلے میں مجھے اتنا کچھ ملا اور اتنا سب کچھ میرے لیے راہیں ہموار ہوئیں. اور مجھے لگا کہ ہاں جب آپ کسی تکلیف یا مصائب سے گزرتے ہو, جب لوگ آپ پہ وار کرتے ہیں تو آپ اس طرف توجہ ہی نہ دو. کیا پتہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی آسانیاں اور کتنی راہیں وار کی ہوئی. تو میں ہمیشہ آگے جاتی ہوں, میں پیچھے کو. یہاں پہ جب سپورٹ میں ٹرکش گورنمنٹ سے تب مانگوں جب مجھے سپورٹ نہ ملی ہو. جب انیشلی سٹیج پہ آ کے مجھے سب کچھ ملا ہے تو میں
सपोर्ट किसी और से क्यों करूँ? मैं तो इन इदारों का शुक्रिया मैं कहती हूँ, ऐसे इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं कहीं पे भी इनके आत्मान पान की शुक्रिया अदा करूँ कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उन्होंने इस तरह मुझे प्रोटेक्ट किया और इतना मेरे साथ उठ के खड़े हुए हैं, आके मेरे साथ 2-2 3-3 घंटे की मीटिंग्स करना, हफ्ते में मुझे कॉल करके बाकायदा उनका वो करना, अपने इदारों के लोगों को भेजना, अपनी चीज़ें देना, मेरी चीज़ों का ख्याल रखना, मतलब फाइनेंशियली इतना सपोर्ट करना, उठा के आपको 5 स्टार होटल के अंदर रूम देना, क्या इनका मतलब खर्चा और ये सारी चीज़ें। तो आप, मैं कहती हूँ कितना मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ कि यूके के अंदर इंसानों के साथ अगर आप मजलूम हो तो आपके साथ यहाँ के अदारे किस तरह से उठ के खड़े होते हैं। तो मैं मशकूर हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे किसी और से इस्तदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ की पुलिस, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के इदारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं किसी और से क्यों, मैं शिकवाई क्यों करूँ? शिकवाई नहीं बनती। मनी ट्रेल है देने के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आई एम बिजनेस वोमेन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में भी मेरे शेयर्स हैं, मैं बिजनेस भी कर रही हूँ। अच्छा, जिसका लोग कह रहे थे कि यहाँ पे क्यों खड़ी और पैसे क्यों गिन रही है और पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास मेरी मनी ट्रेल है देने के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आई एम बिजनेस वोमेन। आई एम तो सही, मैं कहती हूँ आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि यहाँ के इदारे आके इन्वेस्टिगेट करें, तो मैं बताऊँ फलां पैसा कहाँ से आया है। तो इसलिए मैं प्राउड से पैसा गिन रही होती हूँ और पैसा फेंक रही होती हूँ और पैसा बता रही होती हूँ, क्योंकि वो मेरा हक हलाल का पैसा है।